2 سال تربیت اور پرورش حضرت علی نے امام زین العابدین کی زبان منہ میں رکھ کے حضرت علی نے گرتی دی، پھر حضرت علی نے آنکھوں کو بوسہ دیا، پھر کانوں کو بوسہ دیا، پھر لبوں کو بوسہ دیا۔ جو پاس تھی سیدہ فضا عرض کی حضور بات سمجھ نہیں آئی، بوسہ آپ چہرے پہ دے لیتے، رخسار پہ دے لیتے، سر پہ دے لیتے، لیکن کانوں کو چومنا، آنکھوں کو چومنا، لبوں کو چومنا۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا علی حق ہے، میں نے اس کی آنکھوں پہ بوسہ اس لیے دیا کہ جب بھی دیکھے حق دیکھے، جب بھی سنے حق سنے، جب بھی زبان سے بولے حق بولے۔ زین العابدین نے ایسی عبادت کی، لقب عطا کیا گیا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت گزاروں کی۔ المختصر میں یوں کہہ لوں کہ جو سارے نبیوں کی عبادت کی زینت ہے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ زین العابدین۔ پھر آپ کی پھپھی حضرت امام حسین کے ہمشیرہ سیدہ زینب، زین کی زینت۔ امام زین العابدین سارے نبیوں کی کائنات کے اندر جتنے بھی عابد ہیں سب کی زینت ہے، سیدہ زینب امام زین العابدین کی زینت ہے۔ یہ گھرانہ جس پہلو سے دیکھو گے، جس نظریے سے دیکھو گے، یہ بلند نظر آئے گا، اعلیٰ نظر آئے گا۔ اب لقب کیسے ملا آپ کو زین العابدین؟ کی ملکیت میں تھے، 500 پیڑ تھے، آپ نے اپنی کنیز جو نکرانی تھی اسے کہا کہ اس کھجور کے نیچے مصلی بچھا دیں۔ 2 نفل نیت لیے، پڑھے، فرمایا مصلی اٹھا دوسری کے پاس، 2 نفل نیت لیے، مصلی اٹھا تیسری کھجور کے پاس، پھر 2 نفل نیت لیے، حتیٰ کہ آپ نے ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر امام زین العابدین نے 500 کھجوروں کے نیچے 2 نفل پڑھے، 1000 رکعت مکمل کی، 1000 رکعت مکمل کی۔ اور پھر عبادت کا یہ عالم تھا، جب 1000 رکعت پڑھ لی کھجوروں کے نیچے، ادا کرنے کے بعد آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ جوڑ کے آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھا کے عرض کی مولا مجھے معاف کرنا، جتنا تو پاک ہے اتنی عبادت نہیں کر سکا۔ یہ نظریہ تھا۔ ہمیں ایک وقت کی نماز پڑھ لیں، ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ان کا عالم کیا تھا؟ عاجزی کا، عبادت کا۔ 1000 رکعت پڑھنے کے بعد بھی عرض کی مولا معاف کرنا، میں جتنا تو بلند ہے، جتنا تو عظیم ہے، جتنا تو اعلیٰ ہے، جتنا تو پاک ہے، میں اس پاکی کے مطابق لائق میں عبادت نہیں کر سکا۔ ایک اور آپ خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے امام زین العابدین، طواف کرتے ہوئے عرض کر رہے تھے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، بہت بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ایسے سر پہ صافہ رومال رکھا ہوا تھا، چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، اب طواف کرتے ہوئے رو رہے تھے، عرض کر رہے تھے مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی طواف کر رہے تھے، آپ نے کہا عجیب انسان ہے، سارے اس کی حمد، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں طواف کرتے ہوئے، یہ ایک عجیب انسان ہے جو رو رہا ہے اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اچانک جب 7واں چکر تھا، طواف تھا، تو وہ زمین پہ گر پڑے روتے ہوئے۔ حسن بصری نے جا کے ہاتھ سہارا دیا، سہارا دینے کے بعد جب کپڑا چہرے سے اٹھایا تو دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ تو حسین کا بیٹا زین العابدین ہے۔ پوچھا حضور آپ اتنا رو رہے ہو، آپ تو پاک ہو، آپ کہہ رہے مجھے معاف کر دیں، میں بڑا گناہ گار ہوں۔ آپ نے حسن بصری کو کہا حسن میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ گناہ گار نہیں تھے، یہ نبی کا خاندان معصوم خاندان ہے، اس کا بچہ بچہ گناہوں سے پاک ہے،
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نبی کی آل جس کی رگوں کے اندر مصطفیٰ کا خون ہو وہ رستہ بھٹک جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ آپ کی عاجزی تھی، انکساری تھی۔ حسن بصری نے عرض کی آپ تو سب سے اعلیٰ ہمارے امام ہو، آپ نے فرمایا حسن تو ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرتا کیوں نہیں؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ ایک طرف میرے سر کا سردار ہے امام زین العابدین، اگر بات نہ مانی تو تب گمراہ، اگر میں ہاتھ اٹھا کے کہوں کہ مولا اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، پھر بھی میں پھنس گیا، کیونکہ اس سے پاکیزہ کوئی نہیں، گناہ گار بھی یہ نہیں۔ اس کی رگوں کے اندر نبی کا خون ہے، اس کی رگوں کے اندر علی کا خون ہے، اس کی رگوں کے اندر حسین ابن علی کا خون ہے۔ حضرت حسن بصری نے پھر ہاتھ اٹھا کے عرض کی امام زین العابدین کا صدقہ مولا ہمارے سب کے گناہ معاف فرما دے۔ کہا یہ تو خود پاک ہے۔ پھر تیسرا نظریہ نکالا، مولا اس کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ عالم تھا آپ کی عاجزی کا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ آپ کا صبر، استقامت، آپ کی ہر ادا مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھی۔ جب مختار سقفی نے قتل کرنا شروع کیا اہل بیت کے دشمنوں کو جنہوں نے کربلا میں شہید کیے تھے، مختار سقفی یہ محب تھا بہت بڑا اہل بیت کا، اسے محبت تھی بہت زیادہ۔ اس نے ایک ٹیم تیار کر لی، اس نے کہا جنہوں نے کربلا کے اندر نبی کی آل کو تکلیفیں دیں، ان کو شہید کیا، ان کو ہم قتل کریں گے، واصل جہنم کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ٹیم اس نے تیار کر کے اس نے ایک کو واصل جہنم کیا، لیکن آخر پہ خود بھی گمراہ ہو گیا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب لوگ اس کے در پہ ہو گئے نا، وہ سمجھنے لگے یہ بڑا محب ہے، لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے، اس کی بڑائیاں کرنے لگے کہ اس نے بدلہ لیا، کمال کر دیا۔ تو اس نے سمجھا بھئی سب میرے ساتھ ہے، بس گمراہ ہو کے اس نے پھر اعلان نبوت کر دیا تھا۔ جس نے حرمل اس کا نام تھا، اس نے حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر مارا تھا، آپ کو شہید کیا تھا حرمل نے۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ مختار سقفی کے بندے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں قتل کرنے کے لیے، وہ دوڑا پناہ لینے کے لیے۔ اب وہ ایک حجرے کے اندر داخل ہو گیا، اس حجرے کے اندر اس نے داخل ہو کے دیکھا کہ امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ اب اسے تو پتہ چل گیا کہ حسین کا بیٹا ہے۔ اس نے نہ جا کے پناہ لی آپ کے کمرے کے اندر، اور سانس اسے چڑھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے پانی پلا دیں اگر ہے تو۔ خود پانی بند کرنے والے تھے کربلا میں، خود پانی بند کرنے والے تھے کربلا کی سرزمین پہ، لیکن آج وہ وقت ہے کہ کہہ رہے مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دیں۔ امام زین العابدین خود اٹھ کے ایک پیالہ تھا، مشکیزے سے پانی ڈال کے دے دیا، اس نے پی لیا۔ آپ نے فرمایا اور چاہیے؟ یہ سلوک کربلا میں پتہ بھی ہے پانی بند کرنے والا، شہید کرنے والا، لیکن پھر بھی صلہ رحمی، پھر کہا اور چاہیے، اس نے کہا پیاس لگی اور آپ نے پھر ڈال کے دیا پانی، پیا، فرمایا اور چاہیے؟ اتنی بار پوچھا تاکہ یہ شرم سے پانی ہو جائے، یہ خود اپنے آپ میں مرتا رہے۔ آپ نے فرمایا اور چاہیے پانی؟ 3 مرتبہ اس نے پانی پیا، پانی پی کے باہر نکلا، اس بے ایمان کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتا تو پانی کیوں دیتا؟ اندر داخل ہوا کہ کہنے لگا تم نے مجھے پانی دیا، مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے فرمایا بے ایمان بھول سکتا ہوں، تو وہی ہے جس نے میرے 6 ماہ کے بھائی کے گلے پر تیر چلایا تھا، تو وہی ہے جو خیموں کو آگ لگا رہا تھا، تو وہی ہے جس نے کربلا کی سرزمین پر ظلم و ستم کیا۔ کہنے لگا پھر یہ سخاوت کیسی؟ آپ نے فرمایا بس یہ
میری سخاوت جو ہے رگوں کے اندر ہے، خون کے اندر ہے۔ فرمایا جب تو ہمارے پاس آ گیا تھا، اب تو چل کے آ گیا تھا، فرمایا یہ ہمارا دستور نہیں، سوالی کو واپس بھیج دے۔ فرمایا جب تو آ گیا میں نے تمہیں قاتل سمجھ کے پانی نہیں دیا، اپنے نانا کی عادت سمجھ کے پانی دیا۔ بیٹا عطا کیا جس کا نام ہے امام باقر، نام ہے محمد، لقب ہے امام باقر، نام محمد ہے۔ اس خاندان کے اندر یا علی یا محمد، یا علی یا محمد۔ محمد بہت پیارا نام۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اچھا نہ ہو کہ ہر گھر کے اندر فرمایا ایک محمد ہوں، دو محمد ہوں، تین محمد ہوں۔ محمد نام جو ہے کمال ہے، تو اب نام ہے محمد، لقب ہے باقر۔ کربلا سے واپسی پر جب آئے امام زین العابدین ہر وقت آنکھوں میں آنسو، نماز، قرآن، بس۔ کنیز کہتی ہے کہ رب کعبہ کی قسم ہے میں نے کبھی بستر نہیں بچھایا کیونکہ آپ سوئے نہیں۔ 40 سال زندہ رہے کربلا کے بعد، ساری زندگی 40 سال عبادت، ریاضت، قرآن، بس۔ آنکھوں میں آنسو، کھانا سامنے آتا ہے، ایک لقمہ کھاتے، دوسرا رکھ دیتے، لے جاؤ، کربلا کا منظر سامنے آ جاتا۔ تو آپ گھر والوں کو ٹائم بھی نہیں دیتے تھے۔ حضرت زینب نے کہا کہ بیٹا تو ہر وقت عبادت کے اندر رہتا، گھر والوں کو تھوڑا ٹائم نکال کے دے دیا کر۔ آپ پھر اسی روٹین کے اندر، عبادت کے اندر، قرآن کے اندر لگے رہے۔ پھر جا کے سیدہ زینب نے پردہ جا کے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس فرمائش کی کہ جا کے امام زین العابدین کو آپ مصطفیٰ کے صحابی ہو، آپ کی بات مان لیں گے وہ، بس زین العابدین کو اتنا کہہ دیں کہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے دیا کرے، گھر والوں کو بھی ہر وقت عبادت میں رہتے۔ حضرت عبداللہ انصاری جو تھے بزرگ ہو چکے تھے، لاٹھی کے سہارے چلتے تھے، آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی تھی۔ آپ نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ چلے، امام زین العابدین کے دروازے پہ دستک دی، ایک 4 سال کا بچہ باہر آیا، 4 سال کا بچہ باہر آیا۔ جب وہ بچہ باہر آیا نا، آپ نے دیکھتے اس بچے کو کہا چل تھوڑا چل کے دکھاؤ۔ وہ بچہ چلا، پھر فرمایا اس طرف جاؤ، اس طرف گیا۔ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ چال بھی وہی ہے، ڈال بھی وہی ہے، گفتار بھی وہی ہے، رفتار بھی وہی ہے، نئے نقش بھی وہی ہیں، نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، لقب باقر ہے۔